آج کل نوجوان موت سے بدتر زندگی گزار رہی ہے کیونکہ ہم لوگ حد سے بھی زیادہ پریکٹیکل ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ ہر چیز کو نیگیٹو سوچتے ہیں۔ جیسے ایک لڑکی کسی لڑکے سے ملاقات کرتی ہے، کسی کیٹیگری میں بیٹھ کر وہ اس سے ملاقات کر لے یا کوئی بات کر لے، دیکھنے والے سب لوگ یوں دیکھیں گے اور نیگیٹو مائنڈ کی نظروں سے دیکھیں گے، جیسے کہ ان دونوں میں کیا چل رہا ہے، بہت غلط چل رہا ہے۔ ہماری سوچیں ایسی ہو چکی ہیں۔ اگر ہمیں کوئی بولتا ہوا انسان چپ نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایسے ہی بات کرنے کا اس کا دل نہیں کر رہا ہوگا، اس لیے چپ ہے۔ اگر ہمیں کوئی انسان چپ کر روتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں رونے دو، دل ہلکا ہو جائے گا اس کا۔ اگر ہمیں کوئی انسان اکیلا بیٹھا نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ اکیلا ہی رہنا پسند کرتا ہے، ہو سکتا ہے کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر ہمیں کوئی انسان الجھا ہوا نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ذہنی دباؤ ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارا یہ کہنا تو بہت آسان ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، بس چھوڑو، خیر ہے۔ لیکن تمہیں کیا پتہ، یہ تمہارا ایک چھوٹا سا جملہ اس شخص کی آخری امید بھی توڑ دے گا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے منہ پر کوئی بات نہیں کا ٹیگ لگا لیتا ہے، کیونکہ وہ شخص سمجھ جاتا ہے میرا یہ رونا، میرا یہ پریشان ہونا ایسے شخص کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، کیونکہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا اس کی کسی چیز سے بھی۔ وہ اپنی خواہشوں میں مزید ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہر اچھی اور بری چیز انسان کے لیے تو نارمل ہو چکی ہے، کیونکہ ہماری سوچ کافی آگے جا چکی ہے۔ ہمارے لیے پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، میری جاب اچھی نہیں ہے، میری جاب نہیں لگ رہی، میرے پاس تنخواہ نہیں ہے، تنخواہ بہت کم ہے، میری بیوی اچھی نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہ ٹینشن ہے جو فضول ہم نے اپنی زندگی میں رکھ لی ہے۔ یہ ٹینشنیں ہمیں اس زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ٹینشنیں ہم نے خود ہی بڑھائی ہیں، چھوٹی چھوٹی، جو ہماری زندگی میں ہم سب کو تنگ کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے دماغوں کو میٹر ریلیز و فلوج کر لیا ہے۔ ہمارے نزدیک ہمارے بچوں کی فیلنگز، ان کے مزاج کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے ہم کھلا رہے ہیں، ہم پلا رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو بس ہو گیا یہ فرض ہمارا پورا۔ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے، ہم اپنے لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر سوال نہیں کرتے، کیا بات ہے، کیوں خاموش ہو، کیوں رو رہے ہو؟ ہم اپنے بچوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھ سکتے، بلکہ ہم لوگ ان پر اپنی مرضی مسلط کر دیتے ہیں اور پھر ساتھ زبردستی بھی کرتے ہیں۔ کسی خاتون نے کہا جب میں 19 سال کی تھی مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ کیا تم کو پسند ہے، اس لیے اب میں کسی کو بتانا بھی پسند نہیں کرتی۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو خود ذہنی طور پر معذور بنا دیتے ہیں، اور بعد میں ہم خود اپنے بچوں کو ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں اور ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن کبھی خود بیٹھ کر نہیں پوچھتے۔ ہر شخص اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ کسی نے تصویر لینا چھوڑ دی، کسی نے اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیے، کوئی محبت نہیں کر رہا، کوئی محبت قبول نہیں کر رہا، کسی کو تنہائی پسند نہیں ہے اور کوئی دوستوں سے نہیں ملتا۔ بہت عجیب وقت آ گیا ہے، بہت ہی عجیب وقت ہے اس دنیا میں جو چل رہا ہے۔ دوستوں، انسان کو ہمیشہ خود پر محنت کرتے رہنا چاہیے اور خود میں تبدیلی لاتے رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں چند چیزوں کو شامل کرنے سے آپ خود دیکھو گے، اپنے آپ میں تبدیل ہوتا دیکھ سکو گے۔ سب سے پہلے تو دوستو آپ لوگ اپنا سکرین ٹائم ٹھیک کریں۔ آپ کو میں کچھ باتیں بتلاتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا سکرین ٹائم ٹھیک کیجئے۔ نمبر 1، موبائل کو ہر وقت اٹھا کر استعمال نہ کریں۔ کبھی بھی اپنا کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کریں۔ نیگیٹو سے خود کو دور رکھیں۔ جس حد تک ہو سکے اچھے لوگوں سے گزارا کریں، اچھا سوچیں اور اچھی سرگرمیوں میں خود کو ملوث رکھیں۔ دن میں کچھ وقت اپنے لیے بھی گزاریں، جس میں اپنا مائنڈ فریش کر کے اپنے آپ سے باتیں کریں اور ریلیکس ہو جائیں۔ اچھے دوست بنائیں، وقت با وقت دوستوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا کریں۔ نماز اور تلاوت قرآن کی ہمیشہ پابندی کرتے رہا کریں۔ صبح کی سیر
اور رات کی چہل پہل بھی ضرور کریں۔ اگر گھر سے باہر نہیں جا سکتے تو گھر میں ہی کر لیا کریں۔ کھانے کے وقت سکرین کا استعمال یعنی موبائل کا استعمال نہ کریں۔ ہر رات سونے سے پہلے گناہوں کی معافی اور سب کو معاف کر کے سوئیں۔ اپنے قریب کے لوگوں کو تحفے دیا کریں، جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے۔ لوگوں کی دل کھول کر تعریف کیا کریں، کبھی حسد نہ کریں لوگوں سے۔ چادر دیکھ کر پاؤں بھلایا کرو۔ مشکل وقت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سنبھال کر رکھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔